اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور وہ عنوان یہ ہے کہ علم صرف پیسوں والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روح اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو عزت اور وقار عطا کیا ہے اپنی تمام تخلیقات پر، وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے ہے۔ تو علم کے حوالے سے کیٹیگری کرنا یا علم کسی طبقے کے ساتھ خاص کر دینا یا پھر علم کو کسی خاندان کے ساتھ یا کسی بھی شخصیت کے ساتھ خاص کر دینا، یہ تمام انسانیت کے خلاف ہے اور تمام حقوق انسانیت کے خلاف ایک اقدام ہوگا۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، علم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو صرف انسان کے معلومات میں ہی اضافہ نہیں کرتا بلکہ انسان کی سوچوں میں بھی وسعت عطا کرتا ہے، انسان کو فکر سے ہمکنار کرتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت اپنی خودی جاننے کے لیے اس علم کے نور سے ہی انسان کی ترقی کو کرامت اور کامیابی کی منزل پر ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، لیکن ہماری سوسائٹی اور ہمارا یہ معاشرہ علم کو مختلف طبقات کے تحت جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ یاد رکھیے، علم کی طلب، علم کی جستجو، علم کی خواہش، علم کا متلاشی ہی علم کو صحیح معنوں میں حاصل کر سکتا ہے، ورنہ معاشرے میں آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس کئی ڈگریاں موجود ہیں، جن کے پاس کئی سرٹیفکیٹ موجود ہیں، لیکن علم نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈگریاں تو ہے، پیسے بھی خرچ کیے ہیں، نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پائلٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن خاصیتیں نہیں ہیں، کوالٹیاں نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، آج بے روزگاری کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈگریاں لینا، عزت حاصل کرنا یا پھر اپنے نام کے ساتھ کوئی عہدہ لگا لینا ہی علم سمجھا ہے، اور حالانکہ علم جو تھا وہ سوچ کو وسعت اور انسان کے کردار میں کمال پیدا کرنے کا نام، اور بھی شمار چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی اور قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، عرض کر رہا تھا کہ ہم نے علم کو مختلف کیٹیگری کے اندر باندھ دیا ہے کہ اتنا کرو گے تو یہ، اتنا کرو گے تو یہ، اتنا کرو گے تو یہ۔ ایسا نہیں ہے، علم جستجو کا نام ہے، طلب کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کے اندر خواہش جو ہے علم حاصل کرنے کی اخلاص والی ہے تو پھر آپ کو علم حاصل کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے یہ دینا چاہوں گا کہ ایک غریب بچہ تھا، شوق تھا علم حاصل کرنے کا، طلب تھی، جستجو تھی، لیکن پاس پیسے نہیں تھے، کوٹی کوڑی کو نہ تھا، کسی وقت کا کھانا میسر ہوتا تو کسی وقت نہیں ہوتا۔ غربت کا ایسا عالم تھا کہ تن پر کپڑے بھی پیون اور پھٹے پرانے ہوا کرتے تھے، لیکن علم کی طلب، علم کی تڑپ، علم کا متلاشی، مختلف جگہوں سے کاغذوں کو اٹھاتا، پڑھنے کی کوشش کرتا اور اس پہ لکھنے کی بھی کوشش کیا کرتا تھا۔
تو جب تڑپ اور پیاس بڑھتی ہے تو انسان علم کی سیڑھی اور علم کی اصل منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہی بچہ جب طلب اور پیاس بڑھی تو کیا ہوا، استاد کو تلاش کرنے لگا کہ کوئی استاد ایسا مل جائے جو مجھے علم سکھا دے، علم بتا دے، سمجھا دے۔ تو ایک استاد تھا جو بادشاہ کے خلیفہ وقت کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جب وہ جاتا تھا تو وہی بچہ جو غریب تھا راہ میں کھڑے ہو کر اس استاد کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن استاد نے پاس بلایا اور اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم مجھے کیوں دیکھتے ہو، کیا وجہ ہے، کوئی خواہش، کوئی مقصد؟ تو اس بچے نے عاجزی سے کہا کہ استاد میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کی جو فیس ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، تو کیسے پڑھوں؟ میں بہت دنوں سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن میری جرت اور میرے اندر اتنا کانفیڈنس، ہمت نہیں ہوتی تھی، آپ بتائیے کیا آپ مجھے پڑھا سکتے ہیں؟ استاد نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا کہ بیٹا میں تو اجرت لیتا ہوں لیکن میں تمہاری تڑپ اور پیاس دیکھ کر تمہیں ایک چانس دے دیتا ہوں کہ تم یہاں سے، میں بغداد جاتا ہوں خلیفہ وقت کے بچوں کو پڑھانے، تو تم ایسا کرا کرو راستے میں میرے ساتھ ہو لیا کرو، راستے میں جو علم دینا ہے تو میں تمہیں دے دوں گا، جو سوال کرنا ہے پوچھ لینا، اور جب میں خلیفہ وقت کو بچے کو پڑھاؤں گا تو تم نہیں بیٹھ سکتے، اور اسی طرح واپسی میں تم میرے ساتھ ہو لیا کرو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ استاد بھی استاد ہوا کرتے تھے پہلے، تو کیا کہا استاد نے کہ میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ گھوڑے پر میں کسی اور کو بٹھانا پسند نہیں کرتا، اکیلا سفر کرتا ہوں۔ تو اس بچے نے، جس کے دل میں تڑپ تھی، پیاس تھی، لگن تھی، جستجو تھی، اس نے استاد سے کہا استاد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ صرف آپ نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جاؤں اور سوال پوچھوں، واپسی میں بھی شامل ہو جاؤں، یہ آپ کی عنایت ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اس احسان کو بھول نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا، تاریخ کے اوراق نے یہاں تک بتایا کہ وہ بچہ استاد کے ساتھ سفر کرتا، کبھی پیروں میں چوٹ لگتی، کوئی پتھر چبھ جاتا، کبھی جوتی ٹوٹ جاتی، کچھ جو چیز ہوتی سب کو فیس کرتا، لیکن علم حاصل کرتا رہا۔ 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس بچے نے استاد سے اسی انداز سے علم حاصل کیا، اور وہ بچہ پھر کیا ہوا، کیا بنا، کیا وہ جستجو، وہ تڑپ اس کے کام آئی؟ تو میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، آج دنیا اسی بچے کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ تو حقیقت حال یہی ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، وہ پیسے کی عوض سے نہیں ملتا، وہ غرور و تکبر یا دکھاوا یا اچھے شوشا کرنے والوں کی محافل میں نہیں ملتا، یہ ملتا ہے تو تڑپ والوں کی محفل میں ملتا ہے، جستجو رکھنے والوں کی محفل میں ملا کرتا ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا کتابوں کا مطالعہ ہو، معلومات ہو، ریسرچ بیس پر وہ کام کرنے والے ہوں، اور لمحہ بلمحہ اپنی تحقیق اور اپنی مطالعے میں اضافہ کرنے کی جستجو، متلاشی اور متنبی ہو یا متمنی ہو، جو بھی ہو، یہ ایسی محافل میں علم ملا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسی محافلیں کبھی بھی قیامت تک ختم نہیں کرے گا، جاری رہیں گی، مخفی رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے علم کم ہو جائے اور یہ محافلیں محدود رہ جائیں، لیکن یہ رہیں گی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تڑپ اور جستجو پیدا کرتے ہیں، رکھتے ہیں علم کے حوالے سے، علم کے حاصل کرنے کے حوالے سے، اللہ رب العزت ان کے لیے راستے آسان کر دیا کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی آپ کا روزگار کا ذریعہ ہو، بزنس مین ہے یا ایک نوکری پیشہ فرد ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ لکھیں، کوئی کاغذ لے لیں، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، مطالعے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے مطالعے میں بھی اضافہ ہوگا، الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح ہوگی، اور پھر
جو کوالٹیاں رب نے آپ کو دی ہے اس کے اندر ایک الگ کمال پیدا ہونے شروع ہو جائے گا. پھر ایسا ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ تو اب دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ میں یہ ہوں، دنیا کہے گی کہ آپ یہ ہیں. آپ عالم ہیں، آپ فاضل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پروفیسر ہیں. دنیا آپ کو ایک مقام کی حیثیت سے جاننا شروع کر دے گی. تو میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ہمیں خود جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے. آج کے موضوع کے تحت جو موضوع ہے کہ علم صرف پیسوں والوں کا نام نہیں ہے، پیسے والے ہی حاصل نہیں کرتے، بلکہ علم اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کے لیے تخلیق کیا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان کو شرف و عزت، بزرگی اور فضیلت اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات یہاں تک کہ ملائکہ جیسی عظیم مخلوق پر بھی برتری انسان کو عطا کی ہے. آج اگر انسان علم سے مخلصی نہیں اختیار کرتا، علم سے اخلاص نہیں برتتا، علم سے اخلاص اگر نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے، علم کو جاننے اور علم کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. جزاکم اللہ.